اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت سوم باب پنجم سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ پیغمبر تھے۔ پیغمبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے میں ہی جو ہے وہ وہ تھے بہت عقل مند تھے، اس لیے انہیں بچپن میں بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ اور جب پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ صرف بتوں کی نہیں بلکہ سورج کی، چاند اور ستاروں کی بھی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد بھی تھے وہ بھی لکڑی کے مختلف بت بنا کر جو ہے وہ فروخت کیا کرتے تھے، انہیں بیچا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گھر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ چلتے رہے اور ایک پہاڑ پر پہنچے، کافی ٹائم وہ بہت انہیں طویل جو ہے سفر وہ طے کیا، اور بہت چلنے کے بعد جو ہے وہ ایک پہاڑ پر چڑھے اور انہوں نے اوپر دیکھا، آسمان پر دیکھا تو انہیں ایک ستارہ دکھائی دیا۔ جب انہوں نے اس ستارے کی خوبصورتی دیکھی تو انہیں لگا کہ شاید وہی اللہ ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ ستارہ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی غائب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ چاند آیا اور پھر چاند بہت خوبصورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا چاند اللہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد چاند آسمان سے جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ چاند اللہ نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو گئے اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر مسلسل آسمان کو دیکھتے رہے۔ اب صبح ہو چکی تھی، اب سورج اوپر آیا، انہوں نے چمکتے سورج کو دیکھا اور سوچا یہ اللہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور بہت چمکدار ہے۔ لیکن سورج جب غروب ہو گیا تب انہیں احساس ہوا کہ یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی ڈوب نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ کو کبھی بنایا نہیں جا سکتا۔ انہیں سمجھ آیا کہ اللہ نے سب کی تخلیق کی ہے، سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی، زمین پر سب کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، سب کی تخلیق، سب کو بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ پہچانا اور انہوں نے زمین پر سجدہ کر کے جو وہ شکر ادا کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انہیں جو ہے پیغمبر چنا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود ان کو منتخب کیا۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خود منتخب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا۔ تو وہ اپنے والد کے پاس انہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے، تو ان کے والد جو ہے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے غصے میں کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خداؤں کو نہ ماننے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کی عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے اور سب کو جو ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ بت جو ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسی کا فائدہ یا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی یہی سمجھایا، لیکن کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بات نہ مانی اور سخت جو ہے وہ خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ ہی جو ہے صرف سچا مالک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بت پرستی جو ہے وہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اور بازار میں جب لوگوں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا تو بہت ناراض ہوئے۔ تو تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں جو ہے ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور ایک دن جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بت خانے میں گئے، عبادت خانے میں گئے، اور وہاں پڑے ہوئے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ پھوڑ ڈالا اور صرف ایک بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھ کر جو ہے وہ سخت غصے میں آ گئے۔ آخر سب اس بات پر اکٹھے ہو گئے کہ متفق ہو گئے کہ یہ سب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ جب وہ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے جب اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں جو ہے وہ سخت غصہ آ گیا۔
تو لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے ہمارے یہ بت جو ہیں یہ آپ نے ہمارے جو ہے وہ بت توڑ دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا اس مورتی سے پوچھ لو، کیونکہ ایک بت کو تو آپ نے چھوڑ دیا، تو اس کے آپ نے کندھے پر کلہاڑا لگ دیا تھا، تو آپ نے کہا اس سے پوچھ لو اس بات کا۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ اور ناراض ہو گئے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بت جو ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں یہ بات سن کر انہیں اور غصہ آیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اور اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، مطلب اپنے آپ کو وہ خدا ہونے کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ اس نے کیا، اپنے آپ کو خدا جو ہے وہ سمجھتا تھا اور لوگوں سے جو ہے وہ کیا کرتا تھا، سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے سچے راستے کی جو ہے وہ پہچان جو ہے وہ دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے جو نمرود تھا اس کے سامنے پیش کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں تباہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ محض جو مطلب اس نے کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو کیوں تباہ کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ محض بت تھے، خدا نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ کون ہے سچا مالک؟ نمرود نے کہا تو پوچھا تو صرف تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صرف ایک ہی ہے سچا مالک، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور ہمیں موت دیتا ہے۔ پیغمبر کی نا یہ بات سن کر بادشاہ جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا اور غصے میں کھڑا ہوا اور بولا میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے 2 غلاموں کو وہاں لانے کو کہا، اور بادشاہ نے ایک غلام کو مارنے کا حکم دے دیا، اور اس کے سپاہیوں نے جو ہے وہ ایک غلام کو مار دیا اور دوسرے کو وہ مارنے لگے۔ تو سپاہی جو ہے وہ دوسرے غلام کو مارنے لگے، تو بادشاہ جو ہے نمرود اس نے غلام کو مارنے سے جو ہے وہ منع کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے جس کو چاہے زندگی دیتا ہوں، اور میں نے بھی ایک کو غلام کو جو ہے وہ جو ہے وہ موت دے دی، اور ایک کو جو ہے نا میں نے زندگی دے دی، مطلب میں نے اس کی جان جو ہے وہ بچا لی۔ تو نمرود نے فخر سے کہا کہ دیکھو میں موت دے سکتا ہوں، اور دوسرے قیدی کو زندہ چھوڑنے کو کہا، اور پھر پیغمبر نے کہا کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے نا بہت وقت تک بلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بادشاہ کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو بھی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود جو ہے وہ کوئی جواب جو ہے وہ جواب جو ہے وہ نہ دے سکا، مطلب اس کے بعد اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ سزا دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں زندہ پھینک دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ الاؤ کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جو ہے وہ لگائی گئی، ایک کافی دنوں تک جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلائی گئی، اور آگ اتنی اونچی تھی کہ پرندے بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتے تھے۔ جب پیغمبر کو آگ میں جو گرایا گیا تو آگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور پیغمبر کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، مگر اللہ کے حکم سے جو وہ آگ جو وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جلنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچی۔ ایک اور موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے قربان کر دیں۔ تو آپ خواب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا، تو آپ جو ہیں وہ فوراً اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اور اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور گردن پر چھری چلانے لگے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کے ذریعے جو ہے نا قربانی کے لیے ایک دمبا جو ہے وہ بھیجا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بہت پسند فرمایا، اور مسلمانوں کو جانوروں کی قربانی کا حکم فرمایا، اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر سال جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ جانور قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ہے وہ
وہ جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کا لقب عطا فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو بہت عزت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے گھر کی جب تعمیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے خانہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے یہ دعا بھی کی کہ پیارے نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں پہلے مطلب بہت عرصہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر جو تعمیر کیا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت جو ہے پیدا فرمائے، اور اس شہر کو جو ہے امن و ثمرات کا شہر بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے قبول فرمائی، اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا جو ہے وہ مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے قبول فرمائی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ مندرجہ جو سوال جواب ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے، اپنے کاپیز پہ کرنے، اور یہ جو فن دا بلینکس یا درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے، بک پر ہی کرنا ہے، اور جو کوسچن آنسرز ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنے ہیں۔ تو مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں عراق میں کون حکمران تھا؟ اس زمانے میں عراق کا بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا؟ نمرود جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ بت توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی گئی؟ بت توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ پھینکنے کی جو سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی قربانی کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آگ، آذر، میلہ، دمبا، قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ آذر تھا۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق ہر سال ایک ڈیش لگا کرتا تھا، میلہ لگا کرتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ پھینک دیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کے ذریعے قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ آذر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کس چیز سے توڑ پھوڑ ڈالا؟ کلہاڑے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کی کیا سزا دی گئی؟ آگ میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے کون سا جانور بھیج دیا؟ دمبا۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس بلند مرتبہ نبی کو پیدا فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔